اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہم نے لیا ہے جماعت سوم اردو مضمون باہرستان اردو سے۔ ہم نے ایک سبق لیا ہے، سبق نمبر 14، جس کا عنوان ہے ابو کلام آزاد۔ یہ صفحہ نمبر 79 پر ہے اور ہم نے اس کا پہلا حصہ پڑھا ہے اور آج ہم اس کا دوسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ سب بچوں نے اپنی اپنی جو کتابیں ہیں وہ صفحہ نمبر 79 پر کھولی ہوں گی۔ تو سب سے پہلے جو ہم نے پہلے پارٹ میں پہلے حصے میں پڑھا اس کو ہم دہرائیں گے کہ ابو کلام آزاد جو تھے ان کا اصلی نام تھا محی الدین احمد، اور آپ 1888 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد صاحب کا نام مولانا خیر الدین تھا اور آپ کی والدہ جو تھی وہ مدینہ منورہ کی ایک مشہور عالم کی بیٹی تھی۔ تو مولانا آزاد جو تھے، مولانا ابو کلام آزاد، جن کا اصلی نام محی الدین تھا، انہوں نے کسی اسکول یا کسی مدرسے سے تعلیم نہیں پائی، بلکہ ان کے والد جو تھے مولانا خیر الدین، انہوں نے انہیں گھر پر ہی پڑھانے کا انتظام کیا۔ مولانا ابو کلام آزاد جو تھے وہ بہت ذہین تھے اور انہوں نے بہت ہی کم وقت میں تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے بہت سارے علوم حاصل کیے، جیسے انہوں نے مضمون لکھنا شروع کیا اور 14 سال کی عمر میں ہی انہوں نے ایک اخبار کے ایڈیٹر ہوئے، اور جس کی وجہ سے ان کی شہرت جو ہے وہ پورے ملک میں پھیل گئی۔ انہوں نے اس کے بعد بہت سارے اخبار نکالے، اور اس کے علاوہ ان کی جو مولانا آزاد ابو کلام آزاد کی شہرت جو تھی، ان کی تقریریں جو تھی ان کی وجہ سے ان کی شہرت تھی، اور لوگ دور دور سے ان کی تقریریں سننے کے لیے آتے تھے۔ اور مولانا ابو کلام آزاد جو تھی ان کی تقریروں نے پورے ملک کو، ہندوستان کو انگریزوں کے خلاف کھڑا کر دیا، اور ابو کلام آزاد جو تھے وہ خود انگریز کی حکومت کے سخت مخالف تھے، اور انہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے نہ صرف اپنی قلم سے بلکہ اپنی زبان دونوں سے کام وہ لیتے رہے ہندوستان کی آزادی کے لیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا جو ہمارا سبق ہے۔ آپ بہت بڑے ادیب اور عالم تھے۔ ادیب یعنی ادب کے ماہر تھے، یعنی ابو کلام آزاد جو تھے وہ ادب کے بہت بڑے ماہر تھے، اور عالم یعنی جاننے والے تھے، علم جاننے والے تھے۔ عالم کے معنی ہیں علم رکھنے والے یا علم جاننے والے۔ اس کے ساتھ ہی آپ بہت بڑے سیاسی رہنما بھی تھے۔ سیاسی یعنی آپ ملکی انتظام یا معاملات کے متعلق جو کچھ بھی ہوتا تھا اس کے آپ رہنما تھے، یعنی لیڈر تھے۔ آپ ساری عمر ملک و قوم کی خدمت کرتے رہے، یعنی جو ابو کلام آزاد تھے انہوں نے اپنی پوری عمر جو ہے وہ ملک اور قوم کی خدمت کرنے میں گزاری۔ انڈین نیشنل کانگریس میں شامل ہو کر آپ نے ہندوستان کی آزادی کے لیے جدوجہد کی، اور وہ ایک پارٹی میں شامل ہوئے جس کا نام تھا انڈین نیشنل کانگریس۔ تو اس پارٹی میں ابو کلام آزاد شامل ہوئے اور ہندوستان کی آزادی کے لیے انہوں نے جدوجہد یعنی بہت زیادہ کوشش کی۔ ہندوستان کی تحریک آزادی میں آپ کو بہت اونچا مقام حاصل ہوا۔ ہندوستان کی تحریک آزادی یعنی وہ تحریک جو آزادی کے لیے جدوجہد کرتی تھی، اس میں ابو کلام آزاد کا نام بہت ہی اونچا مقام تھا۔ اس تحریک میں ابو کلام آزاد کا نام بہت ہی اونچا تھا، اس کا جو مقام تھا وہ بہت ہی اونچا تھا۔ کس میں؟ ہندوستان کی تحریک آزادی میں، یعنی ہندوستان کو انگریزوں کی حکومت سے چھڑانے کے لیے، ہندوستان کو انگریزوں سے آزادی کے لیے جو تحریک اٹھی تھی اس میں آپ
پیش پیش تھے، ساتھ ساتھ تھے، اور آپ کو بہت اونچا مقام حاصل تھا اس تحریک آزادی میں۔ انگریز حکومت نے آپ کو کئی بار جیل بھیجا کیونکہ آپ ہندوستان کی تحریک آزادی میں پیش پیش رہے، ساتھ ساتھ رہے، اسی لیے انگریز حکومت جو تھی انہوں نے اس کو ابو کلام آزاد کو کئی بار جیل بھیجا اور آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی۔ آپ کے اخباروں پر پابندی لگا دی گئی، یعنی جو ابو کلام آزاد جو تھے انہوں نے کئی اخبار نکالے جس میں ہندوستان کے لوگوں میں بیداری پیدا ہوئی، آزادی کی بیداری پیدا ہوئی اور ایک نیا جوش پیدا ہوا۔ تو انگریزوں کو یہ بات پسند نہیں آئی تو انہوں نے ابو کلام آزاد کے اخباروں پر پابندی لگا دی۔ لیکن آپ نے اپنی جدوجہد کے معنی ہے کوشش، لیکن آپ نے اپنی جدوجہد جاری رکھی، پھر بھی اتنی ساری طرح طرح کی تکلیفیں جو انگریزوں نے ابو کلام آزاد کو دی، ان کو کئی بار جیل بھی بھیجا، ان کے اخباروں پر پابندی بھی لگا دی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جدوجہد کوشش کرتے رہے، انہوں نے اپنی کوشش جاری رکھی۔ آپ ملک کی آزادی کے لیے لڑتے رہے اور اپنی جدوجہد جو ہے وہ جاری رکھی اور ملک کی آزادی، ہندوستان کی آزادی کے لیے وہ لڑتے رہے۔ آپ اپنی زبان اور قلم سے ملک کی خدمت کرتے رہے اور زبان سے بھی، تقریروں کے ذریعے بھی وہ ہندوستان کی آزادی کے لیے لڑتے رہے، اور قلم سے جو کہ وہ اخبار لکھتے تھے ان کے ذریعے بھی وہ لوگوں میں بیداری پیدا کرتے رہے، ان میں ایک نیا جوش پیدا کرتے رہے تاکہ وہ تحریک آزادی میں حصہ لیں۔ آپ گاندھی جی کے قریبی ساتھیوں میں تھے، یہ جو ابو کلام آزاد تھے یہ گاندھی جی کے بالکل نزدیک ساتھیوں میں تھے، دوستوں میں تھے۔ آپ دوبارہ کانگریس کے صدر چنے گئے اور اس کے بعد جو ابو کلام آزاد جو تھے وہ کئی مرتبہ اپنی پارٹی جو تھی انڈین نیشنل کانگریس اس کے صدر منتخب ہوئے ہیں۔ اور تحریک آزادی، آپ دوبارہ کانگریس کے صدر چنے گئے اور تحریک آزادی کی رہنمائی کی، یعنی ابو کلام آزاد جو تھے وہ کئی بار کانگریس کے صدر چنے گئے، کانگریس کے صدر منتخب ہوئے اور تحریک آزادی کی رہنمائی یعنی رہبری ان کی سربراہی کرتے رہے۔ 1947 میں ملک آزاد ہوا، اس کے بعد ہندوستان جو ہے وہ 1947 میں آزاد ہوا، انگریزوں سے آزاد ہوا۔ آپ آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم بنائے گئے اور ابو کلام آزاد جو تھے آزادی کے بعد وہ بھارت کے پہلے وزیر تعلیم بنائے گئے۔ آپ نے 1985 میں وفات پائی، آخری وقت تک آپ اس عہدے پر کام کرتے رہے، یعنی 1947 میں جب ہندوستان آزاد ہوا تو اس کے بعد جو مولانا ابو کلام آزاد جو تھے وہ پہلے وزیر تعلیم بنائے گئے اور جب تک وہ زندہ رہے تب تک وہ اسی عہدے پر کام کرتے رہے، یعنی آخری وقت تک۔ آپ نے کئی کتابیں لکھی، اس کے بعد انہوں نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی اور آپ نے 1985 میں وفات پائی۔ اس وقت تک آپ کی عمر 70 سال کی تھی۔ آپ کی آخری آرام گاہ دہلی جامع مسجد کے سامنے ہے، یعنی ابو کلام آزاد جو ہے وہ کہاں دفنائے گئے، ان کی جو آخری آرام گاہ ہے، ان کی جو قبر ہے وہ دہلی جامع مسجد کے سامنے ہے۔ تو بچوں یہ ہم نے کچھ جانکاری حاصل کی یہاں پہ ابو کلام آزاد کے بارے میں، جو کہ ایک شاعر بھی تھے، جو کہ ایک بہترین اردو مصنفین میں سے ایک تھے، ایک بہترین مفسر تھے، ایک بے مثال صحافی تھے، ایک
عمدہ انشا پرداز تھے، ایک خطیب تھے جن کے بارے میں ہم نے تھوڑی سی جانکاری یہاں پہ حاصل کی۔ تو مجھے پوری امید ہے کہ آپ سب بچوں نے یہ اچھے سے سمجھا ہوگا۔ السلام علیکم۔